رمضان کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، 2 صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہو، ان کی آوازیں اونچی ہوں، جھگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا، 2 صحابی آپس میں کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی، رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا کہ اب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جا کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو ضرور آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدارست العلم ساعتاً، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارست العلم ساعتاً خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یا ہیں، ماشاءاللہ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے۔ تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی، تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت، یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی شد المیزق، ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے، کمر کس لیتے، اور ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، فتح مکہ پہ چھوٹا، لیکن شوال میں آ کے بیٹھے، 1 مہینہ پورا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن، پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملی، 9 رمضان۔ تو 1 میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا۔ لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں، بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے، اور اعتکاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لیے عبادت لکھی جاتی۔ باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا اجر لکھا جائے گا، اور اعتکاف والا سویا بھی ہو تو قلم اس کا چلتا رہتا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یا اللہ، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تیری مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا ہے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے۔ جو تیرے علم میں فرعون ہیں، شداد، حامان، قارون ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، اور اسے امن کا، عزت کا، آبرو کا، شرم و حیا کا گہوارہ بنا دے۔ پورا عالم بے حیائی کی لپیٹ میں ہے، کفر کی لپیٹ میں ہے، میرے مولا اسے تو حیا کی چادر پہنا دے،
ایمان کا نور عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندے جتنے اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما۔ حرمین میں جتنے تیرے بندے بندیاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف بھی قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما۔ یا اللہ تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش، ایک حقیر سی کوشش، اسے بھی یا اللہ قبول فرما اور اسے ذریعہ ہدایت بنا۔ یہ قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے، سیرت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کی مبارک زندگی ہمارے سامنے کھلی کی کتاب کی طرح کر دے اور ہر عمل کو اپنے محبوب کے یا اللہ نور کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت میں یا اللہ سیرت حاوی فرما، پوری امت میں یا اللہ اپنے محبوب والے اخلاق زندہ فرما، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے دیس کو چوری ڈاکے سے بچا، ظلم و ستم سے بچا، قتل و غارت سے بچا، جھوٹ فراڈ سے بچا، سود اور رشوت سے بچا، یا اللہ ملاوٹ اور کھوٹ سے بچا۔ یا اللہ میرے دیس سے تو بدکاری کے اڈے ختم فرما، شراب کے اڈے ختم فرما، جوئے کے اڈے ختم فرما۔ یا اللہ آنے والی حکومت نیک دل رحم دل لوگوں کی نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت ہوں، جو دھوکے باز ہوں، جو مفاد پرست ہوں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے فرما جو ملک کے، قوم کے، عوام کے خیر خواہ ہوں، تو ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور ہمارے غم کو اپنا غم سمجھیں، ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ ہمیں ایسے نیک لوگ نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں یہ میرے ساتھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، آمین۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من الف شہر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ معلوم ہے حرم مکہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، تو یہ رات حرم میں 1,00,000 راتوں کے برابر ہوگی۔ 1,00,000 کو 1,000 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ مولی شاید بتائے گا، حساب اچھا کرتا۔ 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں۔ 10 کروڑ مہینوں کے سال بناؤ، لاکھوں سال بنتے ہیں، ہزاروں سال بنتے ہیں۔ علم کا مذاکرہ، علم کی طلب میں، علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا عام دنوں میں۔ جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض، علم کی طلب تو فرض ہے، تو فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے۔ تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا۔ یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری ہم نے 25 کو چھٹی رکھی ہے، 2 راتیں گھر جا کے جاگ لینا، ایک 27 کی، ایک 29 کی، تو انشاءاللہ تو اب ویسے بھی آج کل راتیں چھوٹی ہیں تو یقیناً 1 رات تو ہوگی اس میں۔ 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں یقیناً 1 رات اس میں شب قدر ہے۔